طارق بن زیاد ایک بہادر کمانڈر تھا جس نے خلافت اموی کی خدمت کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رائے سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان پوائنٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسلمانوں کے بہادر کمانڈر طارق بن زیاد کے متعلق بتائیں گے جنہوں نے اسپین کی فتح کا آغاز کیا۔ 711 سے لے کے 718 عیسوی اسپین اور پرتگال کی فتح کا آغاز کرنے والے طارق بن زیاد کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اس نے ایک فوج کی قیادت کی اور شمالی افریقہ کے ساحل کو عبور کر لیا۔ تب سے لے کے آج تک دنیا اس کو جبرالٹر کے نام سے جانتی ہے، جس کے معنی ہیں جبل طارق، یعنی طارق کا پہاڑ۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی مشہور ہے کہ جس بحری جہاز پر وہ یہاں پہنچے تھے وہ جلا دیا گیا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ طارق بن زیاد کا تعلق الحصا کے قبیلے سے تھا۔ 26 اپریل 711 کو طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو آئیبیرین نامی جزیرے پر اتارا اور جس کو بعد میں جبرالٹر کہا گیا۔ ان کی فوج میں زیادہ نئے مسلمان جنگجو تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ طارق بن زیاد کی فوج میں تقریباً 7000 سپاہی شامل تھے، جس میں عرب سپاہی بھی موجود تھے، جبکہ ان کا مقابل فوج کا لشکر 1 لاکھ سے زیادہ تھا۔ کشتیاں جلانے کے بعد انہوں نے ایک سحر انگیز تقریر کی جس نے اس فوج میں نئی روح پھونک دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یاد رکھو، ہمارے سامنے دشمن ہے اور تمہارے پیچھے سمندر، تمہارے سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے، تو کیوں نہ ہم آگے بڑھیں اور دشمن کو شکست دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یاد رکھو، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا ہر خطہ ہمارا خطہ ہے۔ یہ کہنے والا کوئی اور نہیں بلکہ طارق بن زیاد تھا۔ وہ طارق بن زیاد جو دشمن پر جھپٹنا تو جانتا تھا لیکن میدان سے پلٹنا نہیں جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ طارق اور اس کی فوج کے سامنے فتح تھی یا شہادت، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تھی۔ اتفاق سے مسلمانوں کی آمد کے وقت گھات قوم کا ایک جاگیردار تھیوڈو زبردست فوج کے ساتھ اس علاقے کی حفاظت کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس نے خبر ملتے ہی ان پر حملہ کر دیا لیکن شکست کھا کر بھاگ نکلا اور جاتے ہی ریڈرک کو اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایک ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور وہ کیا ہیں۔ ریڈرک کو جب پیغام ملا تو وہ شمالی اندلس کی بغاوت کو ختم کرنے میں مصروف تھا۔ یہ خبر ملتے ہی وہ وہاں سے واپس کرتبہ آ پہنچا اور ملک سے فوجیں فراہم کرنا شروع کر دی۔ ادھر طارق بن زیاد بھی بہتر پیش قدمی کرتا ہوا وادی لکا تک پہنچ گیا جو دریائے گارڈلڈ کے کنارے پر واقع ہے۔ طارق کے جاسوس اور خبر ساں ریڈرک کی چھاؤنی اور فوج کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے بے شمار خبریں پہنچائیں اور بتایا کہ ریڈرک اپنی سپاہ کے ساتھ میدان میں نکل آیا ہے۔ یہ بات سن کر طارق بن زیاد نے اپنے سردار موسیٰ بن نصیر سے مدد طلب کی۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے 5000 جنگجو اور بھیج دیے۔ اس طرح کل اسلامی لشکر کی تعداد 12000 ہو گئی۔ وادی لکا میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ طارق بن زیاد نے جنگ سے پہلے مجاہدین اسلام میں ایک پرجوش تقریر کی جس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا کہ اے مسلمانوں، میدان جنگ سے فرار کی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ تمہارے آگے دشمن کی فوج ہے اور پیچھے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تمہاری کامیابی صداقت اور استقلال کے ساتھ جمے رہنے میں ہے۔ تعداد اور سامان تمہاری جرت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اگر تم نے ہمت دکھائی تو تمہاری تعداد کی قلت کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج دشمن کی فوج اپنے غرور کی وجہ سے شکست کھائے گی، اگرچہ وہ تعداد اور سامان کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہیں۔ تم اس علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کرنے آئے ہو۔ تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہارا ساتھ دے گا۔ اگر میں شہید ہو جاؤں تو آپس میں جھگڑا مت کرنا بلکہ کسی اور کو امیر بنا کر اپنا سفر جاری رکھنا۔ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ طارق بن زیاد کے لفظوں نے مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیا اور ان میں جوش اور ولولے کی نئی روح پھونک دی۔ دونوں لشکر تقریباً 8 روز تک آپس میں لڑتے رہے۔ بالآخر طارق بن زیاد کا لشکر غالب آ گیا اور اسپین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں کو بھی فتح کر لیا۔ مسلمان اندلس کی تاریخی فتح کے بعد تقریباً 800 سال تک اس ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ پر گہرا اثر ڈالا۔ مسلمانوں کے حسن اخلاق سے علاقے کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو گئی
وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن زندگی گزارنے لگے۔ طارق بن زیاد کب اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو کہاں دفن کیا گیا، تاریخ کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بہادری کا اختتام گمنامی میں ہوا، لیکن اسپین آج بھی چیخ چیخ کر ان کے کارناموں کو بیان کر رہا ہے۔ جب تک اسپین اس کرۂ ارض پر موجود ہے، جبرالٹر موجود رہے گا، اور وہ طارق بن زیاد کی شان کو بیان کرتے رہیں گے۔